کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ واقعہ ضلع شاملی کے ایک گاؤں کاندلے کا واقعہ ہے۔ وہاں زمین کا ایک ٹکڑا تھا جس پر ایک ہندو کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا چل رہا تھا۔ مسلمان کہتا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، ہندو کہتا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ کئی دن گزر گئے، جھگڑا طے نہیں ہوا۔ آخر کار مسلمان ہوشیار بنا، وہ چالاک بنا اور آگے بڑھ کر اس نے اعلان کر دیا کہ اگر زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا تو میں اس پر مسجد بناؤں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کی طرف بہت سارے مسلمان لگ گئے کہ یہاں مسجد ہی بننی چاہیے۔ ہندو نے جب یہ دیکھا تو اس نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا تو میں اس پر مندر بناؤں گا۔ چنانچہ اس کی طرف بھی بہت سارے ہندو لگ گئے۔ اب ادھر مسلمان اکٹھا ہو گئے، ادھر ہندو اکٹھا ہو گئے۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہاں مسجد بننی چاہیے اور ہندو چاہ رہے تھے کہ یہاں مندر بننی چاہیے۔ تو یہ تھی تو دو شخصوں کی آپسی بات، دو شخصوں کا آپسی معاملہ تھا، مگر اب یہ مذہب پر بات آ گئی۔ ایک طرف ہندو اکٹھا ہو گئے، ایک طرف مسلمان اکٹھا ہو گئے، اور قریب تھا کہ شہر میں خون خرابہ ہوتا، فساد برپا ہو جاتا، بد امنی پھیلتی۔ کسی نے کہا عدالت سے فیصلہ کرا لو، چنانچہ عدالت میں مقدمہ کر دیا گیا۔ جب مقدمے کا دن آیا تو بہت ساری تعداد میں مسلمان بھی اکٹھا ہو گئے اور بہت ساری تعداد میں ہندو بھی اکٹھا ہو گئے۔ اس وقت جج انگریز تھا اور انگریز جج خود پریشان تھا کہ فیصلے کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ وہ سوچ رہا تھا اگر میں نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیا تو ہندو جذبے میں آ جائیں گے، اور اگر میں نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کیا تو مسلمان جذبے میں آ جائیں گے۔ تو اس نے کہا بھائی کوئی ایسی صورت پیش کرو کہ معاملہ آپسی صلح صفائی سے ہو جائے۔ تو ہندوؤں نے آگے بڑھ کر کہا جج صاحب ہم آپ کو ایک ایسے مسلمان کا نام بتائیں گے جو حقیقت حال سے واقف ہے، جو سچ کو جانتے ہیں، جو وہ کہیں ہم سب کو ماننا پڑے گا۔ اگر وہ کہیں زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے تو ہم کو دے دینا، اور اگر وہ کہیں زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا ہے تو ان مسلمانوں کو دے دینا، مگر ان کا نام ہم آپ کو تنہائی میں بتائیں گے۔ مسلمانوں نے بھی اس فیصلے کو بخوشی منظور کر لیا، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ خیر جو بھی کوئی ہوگا تو آخر کار مسلمان ہی، اور وہ تو مسجد بنانے کی بات کرے گا۔ چنانچہ جج نے اگلی تاریخ دے دی، اور جب لوگ عدالت سے باہر نکلے تو باہر ہندو بھی کھڑے تھے، مسلمان بھی کھڑے تھے۔ تو اندر سے آنے والے ہندوؤں سے باہر والے ہندوؤں نے معلوم کیا کہ کیا بنی۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک مسلمان کا نام بتایا ہے، اگلی تاریخ پر جج ان کو بلائیں گے اور جو وہ کہیں گے ہم سب کو ماننا پڑے گا۔ مسلمان خوشی سے جھوم رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے، ادھر ہندوؤں کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے کہ ہمارے ان لوگوں نے، ہمارے ان آدمیوں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ جب اگلی تاریخ آئی تو اسی طرح پہلے کی طرح بہت تعداد میں مسلمان بھی اکٹھا ہو گئے اور ہندو بھی بہت تعداد میں اکٹھا ہوئے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ جج نے مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ کو بلایا ہوا ہے۔ یہ مفتی الہی بخش شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی، یعنی ان کی زندگی میں سچ ہی سچ تھا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اور یہ حقیقت حال سے واقف بھی تھے۔ مسلمانوں نے جب مفتی صاحب کو دیکھا تو گویا مسلمانوں کی جان میں جان آ گئی، اور سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو ضرور مسجد بنانے کی بات کریں گے۔ مگر جب جج نے مفتی صاحب سے معلوم کیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے زمین کا ٹکڑا کس کا ہے، تو مفتی صاحب نے کہا زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے، کیونکہ مفتی صاحب حقیقت حال سے واقف تھے، سچ کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے۔
جب انہوں نے یہ کہا تو جج نے اگلی بات پوچھی، مفتی صاحب یہ بتائیے کیا ہندو اس زمین کے ٹکڑے پر مندر بنا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا جب زمین ان کی ہے تو ان کو پورا اختیار ہے، چاہے تو اس پر یہ گھر بنائے اور چاہے اس پر مندر بنائے، انہیں ان کی مرضی ہے، انہیں اختیار ہے۔ جج نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے، مگر فیصلہ سناتے وقت جج نے ایک عجیب بات لکھی اور تاریخی جملہ لکھا۔ جج نے لکھا کہ آج کی اس عدالت میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب جج نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو ہندوؤں نے کہا جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اب ہمارا بھی فیصلہ سن لیجئے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اس زمین کے ٹکڑے پر مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ تمام ہندو مسلمان ہو گئے اور پھر اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس زمین کے ٹکڑے پر مسجد بنائی۔ میرا عزیزو، بعض مرتبہ ذہن میں بات آتی ہے کہ جھوٹ بول جائیں اور جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے، لوگوں کو راضی کر لیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا، مگر یاد رکھیے جھوٹ خواہ کتنا ہی تیز کی نہ ہو، سچ اس کو ہمیشہ پکڑ لیتا ہے اور ہمیشہ سچ ہی کا بول بالا ہوا کرتا ہے۔ اس واقعے کے اندر غور کیجئے، اگرچہ عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بول جائیں تاکہ ہمارا کام بن جائے، زمین بھی مل جائے گی، مسجد بھی بن جائے گی، مگر مفتی صاحب نے سچ بولا، سچ کا ساتھ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کا بول بالا کر کے دکھایا۔ سچ کی برکت سے سچ پروردگار نے ہندوؤں کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا اور اس جگہ مسجد بھی بنوا کر دکھا دی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی مومن کے اندر تمام برائیاں شامل ہو سکتی ہے، داخل ہو سکتی ہیں، مگر مومن جھوٹ بولے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی زندگیوں سے جھوٹ کو ختم فرما کر سچ کو داخل فرما دے، آمین۔